واحد جماعت ہے صحابہ کی جن کی زندگی میں ان کو جنت کے وعدے کر دیے گئے. کلن وعد اللہ الحسنی، اس میں سابقین بھی اور لاحقین بھی سب کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے. ایک امت تیار کی. سارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے. حضرت خالد بن ولید نے فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑی سی آیات ایک جگہ سے پڑھی، تھوڑی سی ایک جگہ سے، اس طرح کر کے انہوں نے نماز مکمل کی. اور نماز کے بعد کہنے لگے لقد شغلنی الجہاد عن القرآن، بھائی معاف کرنا، جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکا. لیکن بنے کیا؟ موتا کی جنگ ہے اور میرے نبی کے سامنے منظر کھل چکا ہے. آپ نے فرمایا تھا جب چلے تھے کہ پہلا امیر زید بن حارثہ ہوگا، یہ شہید ہو تو پھر جعفر بن ابی طالب ہوگا، یہ شہید ہوں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، یہ شہید ہوں تو پھر جسے مرضی بنا لینا. ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا اعتراض گئے، یہ نہیں زندہ آتے. تو اور وہاں 1,00,000 رومی اور 3,000 صحابہ. تو حضرت زید بن ثابت شہید ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا تقدم زید فقاتل وقتل ودخل الجنہ ثم اخذ الراية جعفر فقاتل وقتل ودخل الجنہ. پھر عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، گوشت کی بوٹی نوچ رہے تھے کہ آواز پڑی جھنڈا گر گیا ہے عبداللہ. تو انہوں نے وہیں پھینکا. پہلے 2 درویش تھے، فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے. پہلے 2 مہاجر تھے، یہ انصاری تھے. 4 بیویاں تھیں، باغات تھے، غلام تھے. فتردد بعد التردد، تو تھوڑی دیر کے لیے بیوی بچے غلام باغات کا خیال آیا. تو کہنے لگے عبداللہ بیویوں کا خیال ہے سب کو 3 طلاق، باغات کا خیال ہے سارے صدقہ، غلاموں کا خیال ہے سارے آزاد. اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا نطفۃ فی شنہ. اے عبداللہ کافی زمانہ گزر گیا ہے زندگی گزارتے ہوئے، چل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل تو بھی. اور جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے. اور آپ نے فرمایا عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور قتل ہوئے. اور پھر آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. انصار کہنے لگے کہ ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ کیوں رک گئے. دونوں کی دفعہ تو فوراً فرمایا، اب کیوں رک گئے؟ پھر آپ نے کہا ودخل الجنہ. تو انصار نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رک کیوں گئے تھے؟ کہا وہ تھوڑا سا اس کے دل میں کھٹک آئی تھی، اس لیے جنت میں جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی. اب جھنڈا گر گیا. ثابت بن اکرم نے جھنڈا اٹھایا. کون لے گا یہ جھنڈا؟ انہوں نے کہا تو لے، تو بدری صحابی ہے. تو نے کہا نہیں میرے بس کا نہیں ہے. کسی نے آواز دی خالد کو لو. خالد کی پہلی جنگ تھی، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے اور ان کی پہلی جنگ تھی. وہ فرمانے لگے بھائی میں تو ابھی مسلمان ہوں، کسی اور کو جھنڈا دو. کہا نہیں. سب نے کہا بس خالد. انہوں نے ایک ہاتھ میں جھنڈا لیا، جب یوں تلوار کو جب اٹھایا نا تو میرے نبی نے فرمایا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنے تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے باہر نکالا ہے. اور انہوں نے ساری رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا. 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی لڑتے اور اتنا روب چھا گیا کہ پورے روم میں دہشت پھیل گئی خالد بن ولید کی. یہ لوگ میرے نبی نے تیار کیے تھے، ایک امت بنائی تھی. یہ میرے نبی کا عظیم ترین کارنامہ ہے. اور اولین اور آخرین کا سب ایک جذبہ تھا. حضرت عمر کی مجلس میں ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت بلال آ گئے، کہنے لگے آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. پھر حضرت عمار آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو گئے. پھر حضرت صہیب آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہو گئے. پھر حضرت مقداد آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہو. پیچھے ہوتے ہوتے جوتیوں پہ جا بیٹھے. مہاجرین اولین کو آگے بٹھایا تو یہ غصے سے باہر نکل آیا. اور ابو سفیان کہنے لگے دیکھتے ہو عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو سہیل بن عمر کہنے لگے صحیح کیا ہے، وہ ہم سے پہلے ایمان لائے تو وہ آگے نکل گئے، ہم بعد میں ایمان لائے تو ہمیں تو پیچھے ہی رہنا ہے. تو کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فتح مکہ کے مسلمان ہیں، فتح مکہ پھر کیا ہوگا؟ تو سارے گھبرا کے حضرت عمر کے پاس آئے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے جو تو نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، چلو ہم پیچھے رہ گئے ہیں
لیکن کوئی طریقہ بتاؤ کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو جنت میں ساتھ تو ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا انہوں نے جہاد میں جان دی تھی، تم بھی جانیں لگا دو تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ تو 400 قریشی سردار مکہ سے نکلے، 400، اور حارث بن ہشام ابو جہل کے چھوٹے بھائی ہیں، اتنے ہر دل عزیز تھے۔ جب یہ نکلے تو سارا مکہ چھوڑنے باہر آیا اور سب رو رہے تھے، بچے بچیاں مرد عورت۔ تو حارث بن ہشام کھڑے ہو گئے، کہنے کہ یا اہل مکہ، اے اہل مکہ، اللہ کی ذات کی قسم، مکے سے محبوب کوئی شہر نہیں، تم سے محبوب کوئی لوگ نہیں، لیکن ایک داعی نے آواز لگائی، اس پر ہمارے غلاموں نے لبیک کہا۔ آج وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر ہم یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا بنا کے خرچ کر دیں تو ان کے ایک مٹھی جو کا اجر بھی نہیں پا سکتے۔ تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے کہ آگے نہیں تو برابر تو ہو جائے۔ تو یہ سارے سرداران تشریف لائے۔ اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں شرکت کی، اس میں فتح ہوئی۔ پھر یرموک کی جنگ ہوئی جو فیصلہ کن جنگ تھی، جس نے شام کا فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی ایسے کبھی ایسے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ مسلم صحابہ دبتے 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 عورتوں کے خیموں تک آ گئے، اتنے قدم اکھڑے کہ عورتوں کے خیموں تک آ گئے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور لوہے کے ٹوپی کو اتار کے پھینک دیا، کہا من یبایعنی علی الموت، یا اللہ ہمیں موت دے گا یا فتح دے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، تو خالد بن ولید نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑ لیا، نا 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 نا، ابھی تمہاری ہمیں ضرورت ہے، یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا الیک عنی، دور ہو جاؤ مجھ سے، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ و افر منکم اليوم، میں اور میرا باپ ساری زندگی دشمن اسلام رہے، آج ہی تو داغ دھونے کا وقت آیا اور میں بھاگ جاؤں۔ ان لک سابقۃ، تو مجھ سے پہلے ایمان لا چکا ہے اور آگے بڑھ چکا ہے، پیچھے ہٹ جا، میرے راستے میں حائل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے بیعت کی، پھر حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، زرار بن افزع، ابو سفیان بن حرب، ان سارے سرداروں نے بیعت کی، اور سب نے اپنے خود لوہے کی ٹوپیاں پھینک دی اور تلواروں کی نیامیں توڑ دی اور شیر کی طرح حملہ آور ہوئے اور سارے روم کو پلٹا کے پیچھے پھینک دیا۔ اور جب روم کے قدم اکھڑ گئے تو خالد بن ولید فوراً بھاگے بھاگے واپس آئے کہ میں پتہ کروں کہ اکرمہ کس حال میں ہے اور عمر کس حال میں ہے۔ رشوت ایک مخزومی ہے نا دونوں۔ تو جب عمر کو دیکھا تو وہ ختم ہو چکے تھے، جب اکرمہ کو دیکھا تو ان میں کچھ سانس باقی تھا، تو انہوں نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اور منہ میں تھوڑا پانی ٹپکایا اور ان کے بیٹے عمر کا سر یہاں رکھ لیا، یہاں۔ تو ان کی آنکھیں کھلی تو قول کا میں خالد ہوں کا کیا کیا اللہ تعالیٰ کا اقر عینک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اللہ نے فتح دی۔ کہا اچھا عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اور جان نکل گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر پر غصہ، عرب جب غصے میں بولتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے، اور جب اچھے ماحول میں ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے۔ تو یہاں حضرت خالد کہنے لگے کلا زعم ابن الحنتمہ کلا نستشہد، حنتمہ حضرت عمر کی ماں کا نام ہے، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان قربان نہیں کی، یہ میرے نبی کی محنت کا ثمرہ ہے۔ دوسرا اپنے نبی کی زندگی پڑھو، سیرت پڑھو کہ کس طرح میرے محبوب نے زندگی گزاری، کس طرح میرے محبوب نے لیل و نہار گزارے، کیسے کیسے کٹھن گھاٹیوں سے گزرے، کتنی مشقتوں سے گزرے۔ احد کی جنگ میں جب عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا جو یہاں لگا، ناک بھی زخمی ہو گیا، دانت بھی ٹوٹ گئے، تو آپ پیچھے گرے، تو ابو عامر خزرج کا اوس کا ایک فاسق تھا، جو جیسے خزرج میں عبداللہ بن ابی تھا سردار بننے والا، تو اوس میں ابو عامر تھا سردار بننے والا، تو وہ بھی منافق ہو گیا، تو اس نے کھڈے کھودے ہوئے تھے،
مسلمانوں کے آنے سے پہلے، تو اس کھڈے میں آپ گرے، اور یہ جگہ کھڈے کے کنارے کے ساتھ لگی تو آپ غش کھا بے ہوش ہو، تو صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کے گرد ابو بکر تھے، عمر تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، علی تھے، اور عبادہ بن صامت تھے، ابو دجانہ تھے، یہ سعد بن ربیع تھے، نعمان بن حارثہ تھے، یہ آپ کے گرد کھڑے ہوئے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کریں، تو آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ نہیں۔ اور صحابہ نے اپنے نبی کی محبت کے سبق ہمیں پڑھا دیے، چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے، اور حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ سیدھا کر دیا، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، یہاں تک کہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہاتھ یہ شد ہو گیا اور معذور ہو گئے، اور قتادہ بن نعمان اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، تو ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا اور آنکھ نکل گئی، تو انہوں نے ایسے منہ موڑ اللہ کے نبی کی طرف اور رونے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی۔ آپ نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ وہ کہنے لگے جی مجھے دونوں چاہیے، آنکھ بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے، میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میری بیگم کو برا لگے۔ تو آپ نے اس کی وہ قیمہ جو بنا ہوا تھا وہ لیا اور یہاں رکھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہم اجعلھا احسن عینیہ، اللہ اس کی یہ آنکھ دوسری سے خوبصورت کر دے۔ تو وہ جب آنکھیں کھولی تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی۔ تو انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو اپنا کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہنچی سمندر کے کنارے، آگے دیکھا سمندر، پیچھے دیکھا فرعون، تو کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا، پھر لام، پھر مفعول کا صیغہ، انا لمدرکون۔ اس کو میں اپنی زبان میں کہوں، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا ہمیں، موسیٰ آپ کا کیا بنے گا یہ کوئی فکر نہیں، ہارون آپ کا کیا بنے گا اپنے نبی کا کوئی فکر نہیں، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا۔ تو ان کا کلا، تم ہو تو اسی قابل کہ تمہیں جوتے پڑیں، لیکن ان معی ربی سیہدین، اللہ مجھے میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا ہے۔ اور ہجرت کی رات میرے نبی نکلے تو ابو بکر کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ پاؤں کے نشان نہ پڑ جائیں اور کھوجی نہ دیکھیں۔ تو پھر آپ نے فرما لگا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا ہے؟ کبھی آگے آ جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر آئے، آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آپ کے اوپر وار نہ آئے، میرے اوپر آئے۔ اور پھر جب غار ثور پر پہنچے، جبل ثور، تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے، ساری انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، جو کہ آپ ایسے چلے تھے ایسے۔ ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ طے کیا، اوپر لے گئے، آپ کو باہر بٹھایا، سارے سوراخ بند کیے، اور اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے تو پگڑی کو اتارا، اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے، کرتے کو اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک جس میں سانپ تھا وہاں اپنی ایڑی کو رکھ دیا، کہا مرحباً یا رسول اللہ۔ آپ اندر آئے تو اندھیرا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی۔ ابو بکر مالک، یہ کیا ہوا ہے؟ ذرا عمامہ کدھر ہے، ذرا کرتا کدھر ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر ہوا کہ ان میں کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کیے ہیں۔ تو ایک دم میرے نبی رونے لگے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا تھا۔ تو ایک دم جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو یوں سچ کر دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا جاؤ ملک شام جا کے عمالقہ سے لڑو۔ ان کا اذهب انت وربك فقاتلا، تو جا تیرا رب جائے، ہم نہیں لڑتے۔ اور بدر کے لیے جب آپ نے پوچھا بولو کیا کرنا ہے، تو مقداد ابن اسود نے کہا اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا بل نقاتل امامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك۔ یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ کہیں جاؤ تو تیرا رب لڑے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر وہ جائیں گے۔
بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا، آگے پتھر کے بت کی پوجا ہو رہی ہے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یا اللہ موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو اس جیسا۔ یہ بنو اسرائیل ہیں، اور میرے نبی کا انتقال ہوتا ہے پیر کے دن، اور ابو بکر صدیق اوالی گئے ہوئے ہیں اپنی دوسری بیگم کے پاس، ان کو خبر ملتی ہے کہ وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے چادر ہٹا کر آپ کا ماتھا چومتے ہیں اور گرم گرم آنسو ماتھے پہ گرتے ہیں، واہ خلیلہ واہ صفیہ واہ نبیہ۔ اور اس کے بعد آپ مسجد میں جاتے ہیں تو شور و فغاں ہے، اور عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں، جو کہے گا اللہ کا رسول فوت ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے۔ تو ابو بکر ممبر پر آئے، کہا عمر اقعد، کھڑے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اقعد، وہ لیٹے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اجلس۔ یہ حسن عربی ہے کہ ہر حیت کے لیے الگ لفظ ہے، کھڑے کے لیے اقعد، لیٹے ہوئے کے لیے اجلس۔ عمر اقعد، کہا نہیں بیٹھوں گا۔ تو پتہ چل گیا کہ جوش میں ہے، ممبر پر آئے، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے وہ سن لو کہ انہیں اللہ نے بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا رب زندہ ہے، موت سے پاک۔ میرے نبی نے ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کو سچ کر دکھایا اور جانوں کے نذرانے پیش کر کے آپ کی زندگی کو دنیا میں زندہ کیا۔ یہ میرے نبی کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ مدارس اسی کا سلسلہ ہے، یہ خانقاہیں اسی کا سلسلہ ہے، یہ تبلیغ اسی کا سلسلہ ہے۔ لیکن بیٹو، صرف کتابیں پڑھنے سے تربیت نہیں ہوتی، اہل اللہ کی تربیت میں رہو، ان کے ساتھ اپنے اندر کی گندگیاں نکالو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ مجاہدے سے انسان میں جلا پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کا رخ نیکیوں کی طرف پھرتا ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ چند باتیں کہہ رہا ہوں۔ اپنے اس ماحول میں غیبت کسی کی نہ کرو نہ سنو۔ غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت کام ہے۔ غیبت نہ کرو کسی کی۔ کئی لڑکے بہت ہی نیچے چلے جاتے ہیں، اپنے استادوں کی غیبت کرتے ہیں، یہ محروم ہو جائیں گے، یہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے امیر تھے۔ تو میرے والد صاحب سے بڑا ان کا گہرا تعلق تھا، تو ہمارے گھر آتے تھے، میں چھوٹا تھا، تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں تو ناقص کا سیغہ ہوں قاضی، تو ویسے بھی میں ناقص تھا، مجھے اتنا پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، اور ایک طالب علم تھا جو بہت قابل تھا، اور وہ استاد پہ ایسا اشکال کرتا کہ استاد کو جواب نہیں آتا تھا، تو پھر وہ ہنس پڑتا تھا۔ تو ایک دن استاد نے دکھی ہو کر کہا، جا تو بھینسیں ہی چرائے گا۔ اور ایک دفعہ میرے استاد اٹھے تو ان کا جوتا دور پڑا تھا، تو میں بھاگ کے گیا، جوتا اٹھا کے لایا اور ان کے سامنے رکھا، کہنے لگے بادشاہ تیرے جوتے سیدھے کریں گے انشاءاللہ۔ تو قاضی صاحب فرمانے لگے کہ اس لڑکے کو میں نے خود بھینسیں چراتے دیکھا، میں نے اسے خود بھینسیں چراتے دیکھا۔ اور تحریک ختم نبوت میں جب قاضی صاحب کو، چونکہ یہ تحریک کے سر امیر تھے، جب ان کو بلایا گیا تو جنرل اعظم تھا گورنر پنجاب کا، تو جو بھی بات چیت ہوئی وہ انہوں نے نہیں بتائی تھی۔ جب اٹھے تو ان کے جوتے قالین سے پرے پڑے تھے، تو جنرل اعظم بھاگ کے گیا اور آپ کے جوتے کو اٹھا کے لا کے آپ کے سامنے رکھے، تو قاضی صاحب رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا حضرت جی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا نہیں، ایک بات یاد آئی ہے اپنے استاد کی، آج اس کو زندہ ہوتا دیکھ رہا ہوں تو اس پہ رونا آیا ہے۔ اپنے استادوں کی غیبت نہ کرو، ان کی برائی نہ دیکھو، وہ آنکھیں بند کر دو جو کسی کی برائی دیکھتی۔ اپنے عیب دیکھو، دوسروں کی خوبی نہ دیکھو۔ ایک آپ میں غیبت نہ ہو،
کوئی آپس میں لڑا ہوا نہ ہو کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی. اب بچے ہیں، جوان ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بچہ کسی بچے سے لڑا ہوا ہو تو اس کی بول چال بند ہو، تو ایسے دل کے اوپر تالے نہ لگاؤ، اپنے دل کو کھلا کرو اور معاف کر دو اور اس کے سینے سے لگ جاؤ. تب جا کر تمہارے اندر علم کا کچھ نور آئے گا. جس دل میں بغض ہوتا ہے اس میں علم نہیں آتا ہے. اور پہلی تکبیر اولیٰ کی کوشش کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو. اب جوان ہیں، تہجد کی پابندی کرو. بڑی پرانی بات ہے، مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے تھے ایک تربیت یافتہ میاں جی نباتی، تو ان کی جماعت آئی ہوئی تھی تو میں ان سے ملنے گیا. مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کو اٹھنا سیکھ لے. اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا تو رات کا اٹھنا سیکھ لے. یہ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ رات چاہے 2 نفل پڑھ لو لیکن رات کو اٹھ کر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ رات کا اٹھنا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. رات کا اٹھنا یہ آپ کے اللہ سے ملا دے گا. آپ آپس میں نفرت نہ ہو، آپس میں نفرت نہ ہو، آپس میں کسی سے بول چال بد نہ ہو، کسی استاد کی بے اکرامی نہ ہو. پھر چاہے تمہارے کچے کچے سبق نہیں ہوں گے نا. جب اللہ کام لینے کا ارادہ کرتا ہے پھر کچا پکا نہیں دیکھتا، پھر اسے قبول کرتا ہے. مولانا طالب شاہ بخاری رحمہ اللہ نے دورہ نہیں پڑھا تھا، صرف مشکات تک پڑھا تھا. تو وہ جب کبھی علماء میں بیان ہوتا اس جیسا تو کوئی خطیب ہندوستان میں تو کم از کم آج تک نہیں ہے. وہ کہتے علماء کرام مجھے تو مشکات ہضم نہیں ہو رہی اور میں گلی گلی پھر رہا ہوں، تم سارے دورے پڑھ کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. یہ ان کا ایک جملہ مجھے سنایا. ہمارے استاد مولانا ظفر صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے. ٹھنگی میں ان کا مدرسہ تھا جامعہ خالد بن ولید. تو بچوں آپس کی محبت سے رہو، اپنے سبق کے ساتھ انصاف کرو. مولانا منظور صاحب آپ کے بہت بڑے محسن اور ہمارے مکتب فکر کا بہت بڑا یہ سرمایہ ہے. تو ان کی دل سے محبت کرو. یہ چیزیں محبت سے منتقل ہوتی، محبت سے چیزیں منتقل ہوتی. یہ ٹیلی فون نہیں، 2 ایسے کرتے ہیں یا یوں ایسے لگاتے ہیں تو سارا ڈیٹا دوسرے فون میں چلا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ سارا ڈیٹا چلا جاتا ہے. یہ وہ فون ہے، ان کے ساتھ جڑو گے تو ان کا ڈیٹا تمہارے اندر چلا جائے گا، کسی کی دعا لگ جائے گی. ایک دفعہ واقعہ سنا کہ میں بس کرتا ہوں. میں مدرسے کا امیر تھا رائمنڈ میں، تو مجھے سارے دن کی کارگزاری سنانی ہوتی تھی مولانا احسان صاحب کو جو آج کل بہت علی ہے. تو میں برآمدے میں کھڑا تھا، سردیوں کے دن تھے. تو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے سب سے شفیق. وہ برآمدے میں ان کا بستر ہوتا تھا، مولانا احمد بٹلہ ہو. تو انہوں نے کروٹ بدلی اور کیا ہائے زور سے. تو احمد بٹلہ صاحب فرمانے لگے مولوی صاحب خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ کہ سر میں بڑا درد. تو اس وقت رائمنڈ میں تھرموس رکھنا جرم تھا. تو 2-3 لڑکے تھے جنہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو مجھے پتا تھا. تو میں اسی وقت اڑ کے گیا اور اس سے میں نے کہا تھرموس تو کہا وہ وہاں چھپا کے رکھا ہے. میں نے وہ لیا اور بغل میں دبا کے اوپر چادر لے لی. سردیوں کا زمانہ تھا. مولانا تشریف لائے، ان کے ساتھ میں ان کے گھر تک گیا، وہ کارگزاری سنائی. وہ اندر گئے، میں نے وہیں سے دیوار سے چھلانگ لگائی. یہ 72-73 کی بات ہے جب کوئی بازار نہیں تھا رائمنڈ میں. 2-3 صرف چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے اور 10 بجنے والے تھے اور اس وقت سناٹا ہوتا تھا. میں نے کہا یا اللہ چائے بھی مل جائے اور سر درد کی گولی بھی مل جائے تو آج میرا کام بن جائے. تو میں نے سارا دیکھا تو سب ہوٹل بند. ایک ہوٹل بند تھا لیکن تھوڑا سا کیواڑ کھلا ہوا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی. وہ انور نام کا ایک ساتھی تھا مرحوم، اس کا ہوٹل تھا. میں اندر گیا، میں نے کہا بھائی انور چائے چاہیے. بھائی میں تو تھک گیا ہوں سارا دن، تو خود بنا دے. تو وہ اسٹوو ہوتا تھا ہوا والا، وہ میں نے چائے بنائی، تھرموس میں ڈالی.
میں نے کہا کوئی سر درد کی گولی ہے تیرے پاس؟ اب چائے کے کھوکھے پر کھوکھا سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ کہنا کہ وہ پھٹے پر دیکھو شاید کوئی پڑی ہو. تو میری تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی. میں نے دیکھا تو ایک ساری ڈان ہوتی تھی اس وقت، وہ سر درد کی گولی تھی جیسے آج کل پیناڈول ہے، وہ ساری ڈان پڑی تھی. میں نے کہا آج کام بڑھ جائے. میں نے وہ لی اور دوڑ لگا اور مولانا چادر لے کے پڑھتے تو میں نے ایسے پاؤں دبائے تو انہوں نے سر سے رضائی ہٹائی. مجھے دیکھا کیا ہوا؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے، یہ گولی ہے، آپ کھا لیں، آپ کے سر میں. تو ان کے منہ سے کلمات نکلے، اس کا میں سمجھ رہا ہوں. اپنی ذات میں خوش ہوں. میرے استاد کی دعا مجھے لکھی، ان کے چہرے پر اتنی خوشی آئی. وہ بڑبڑاتے ہوئے الفاظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے لیکن میرے لیے دعا فرما رہے تھے. تو ایسے موقع تلاش کیا کرو کہ آپ کو استاد کی خدمت کا موقع ملے، ان کے منہ سے دعا نکلے اور آپ کے کام بن جائے. تو سارے بچے اس کی نیت کرو، نیکوں کی صحبت تلاش کرو، نیکوں کے ساتھ وقت گزارو گے تو یہ الفاظ تو صرف ایک اشارہ ہیں، ایک وسیلہ ہیں. الفاظ علم نہیں ہیں، الفاظ کے حقائق علم ہیں، الفاظ کے معانی علم ہے. صبر جتنا مرضی پڑھ لو، جب تک صبر کی گھاٹی سے گزرو گے نہیں تو صبر کی حقیقت کو پا نہ سکو گے. زندگی میں پہلی دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ صبر کیا ہوتا ہے جب میرا جوان بیٹا فوت ہوا اور اچانک فوت ہوا اور پھر میرے اوپر آفت ٹوٹی. تو مجھے ایک 70 سال کی عمر میں صبر کا مطلب سمجھ میں آیا. ساری زندگی ہو گئی پڑھتے بھی پڑھاتے بھی، لیکن صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ یہ اپنے بچے کا جنازہ اٹھا کے میری سمجھ میں آیا. اسی طرح بچوں کتابوں کے جو الفاظ ہیں یہ تو حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں. حقائق تک پہنچنا علم ہے، جس کا سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ. سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ. اور ایک دوسری جب میں سمندر دیکھتا ہوں تو ایک میں یہ اس میں گم ہو جاتا ہوں، اور ایک مجھے حدیث اور یاد آتی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ لو بسقت بسقۃ فی سبعۃ ابحر لکانت احلی من العسل. اگر جنت کی حور 7 سمندر میں تھوک ڈال دے، اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو عیب ہے، نسواری منہ میں رکھتا ہے، نسوار بڑی بڑی تھوکیں کرتا ہے، تو اس کو تھوک نہیں آتا. اگر وہ زور لگا کے ادھر ادھر سے کوئی لعاب کا ٹھگرے تھوک کرے. سانس تم نے دیکھے ہوں، میرے کیفیات جو ہیں وہ تمہاری نہیں بن سکتی. تم نے سمندروں کا سفر نہیں کیا، تو میں تو ایسے پاگل ہو کے دیکھتا ہوں کہ یا اللہ 7 سمندروں میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. کیا چیز بنائی ہے اللہ نے. دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے پیش کرے، کھا لو. کھاؤ گے؟ کوئی پٹھان ہوگا تو سیدھا جوتا اتارے. شہد کو پھینک دو گے، اور میرا نبی کہتا ہے 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. لو ان بنانا من بنانہا بدا. یہ اس کی انگلی کا یہ جس کو میں ہلا رہا ہوں، اس کو بنان کہتے ہیں عربی میں، پورا کہتے ہیں اردو میں، فنگر ٹپ کہتے ہیں انگریزی میں. اگر وہ صرف اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، اتنا حصہ، تو سورج اس کے سامنے ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں. وَلَوْ بَدَا مِعْصَمْهَا فِي الظُّلُمَاتِ لَأَنَارَتْ وَأَشْرَقَتْ. اور اگر اپنی کلائی کو ایسے آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دے تو کل کائنات میں روشنی پھیل جائے گی. اپنے دوپٹے کو یوں لے اور ایسے لہرا دے آسمان پہ بیٹھ کر تو کل کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. اور زندہ انسانوں کو ایک جھلک مسکرا کے دیکھے تو سب کے کلیجے پھٹ جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے. وَحُورٌ عِینٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی زندگی ہے، جان کھپا لو، مرتے ہی موج شروع ہو جائے گی.
جیسے حضرت فاطمہ رو رہی تھی، واہ کربا ابا واہ کربا ابا، ہائے میرے باپ کا دکھ، ہائے میرے باپ کا دکھ، تو میرے نبی نے کہا لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد تیرا باپ دکھ نہیں دیکھے گا۔ تو میرے نبی کی یہ خبریں ہیں۔ آپ نے کہا الا هل مشمر للجنہ، مشمر کسے کہتے ہیں؟ لگتا ہے کوئی کام کرنے لگا ہے۔ تو عربی میں مشمر کا ہماری زبان میں ترجمہ ہے کون ہے کمر کسنے والا، ابے کمر کس لو بھائی، ہم یہ نہیں کہتے باہیں چڑھا لو، ہم کہتے کمر کس لو۔ تو میرے نبی نے کہا الا هل مشمر للجنہ، کوئی جنت کے لیے کمر کسنے والا ہے؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، جنت تمہارے تصور سے تخیل سے بالا تر ہے۔ وحیا ورب الکعبۃ نور یتلألأ، ریحانۃ تہتز وقصر مشید ونہر مضطرب وزوجۃ حسناء جمیلہ وحلل کثیرہ وثمرۃ نضیجہ فی مقام ابد فی دار سلیمہ وفاکہۃ وحبرہ ونعمۃ وخضرہ۔ ہے کوئی جنت کے لیے آستینے چڑھانے والا، کمر کسنے والا، کہ جنت نور ہے چمکتا ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا ما یحمل غفر، یہ دیکھ رہے ہو، یہ نوخان دیکھ رہے ہو، چلو اپنا ہی دیکھ لو، اپنا دیکھو، دیکھو اپنا نوخان۔ میرے نبی نے فرمایا ما یحمل غفر من الجنت لو بدا، جنت میں ایک ناخن کے برابر کوئی چیز یہاں دنیا میں رکھ دو تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، نور پھیل جائے گا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، اور اس کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ علم کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، کہ اپنے نبی سے والہانہ عشق کرو، ان کی اداؤں پہ مر مٹو، ان کی زندگی اپنی زندگی بناؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عربی میں ایک لفظ ہے حسن، خوبصورت، ایک ہے حسین بہت خوبصورت، ایک ہے احسن سب سے زیادہ خوبصورت، لیکن میرے اللہ نے یہاں ان تینوں میں سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا۔ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیسا نمونہ؟ منفرد، سب سے نمایاں۔ حسنہ اس دل کو کہتے ہیں چہرے کے جو چہرے کو خوبصورت بناتا ہے۔ آدمی کا رنگ گورا ہو، کالا ہو تو پھر تو تل ہی چھپ جائے گا، رنگ اگر گورا ہو اور چہرے پہ تل ہو تو وہ پورے چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے نبی کی زندگی تمہارے چہرے کا تل ہے، اگر بنا لو، اگر اپنا لو اس کے ظاہر کو، اس کے باطن کو، اس کی چال کو، اس کی ڈھال کو، اس کی گفتار کو، اس کے اخلاق کو، اس کے اعمال کو، دن کے رات کے اللہ نے سارے بتا دیے، پورے کے پورے بتا دیے۔ اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں معراج میں عرض کی یا اللہ انک اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما ولنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی، یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوح نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے معبود آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ سارے نبیوں کو ایک نام دیا، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، سلیمان، داؤد۔ اپنے نبی کو 10 نام دیے، 10۔ یہ 10 نام کیوں دیے؟ اس کی مثال میں آپ کو ماں سے دیتا ہوں۔ ماں کا چھوٹا بچہ ہوتا نا گود والا، تو اس کا نام ہے مصطفیٰ، کہتے ہائے میرا مصطفیٰ، آئی میرا چاند، آئی میرا تارا، آئی میرا لڈو، آئی میرا پیڑا، آئی میری برفی، چاہے کالا کلوٹا ہو، آئے میرا چاند، آئے میرا سورج۔ وہ کتنے نام دیتی ہے، کتنے نام دیتی ہے کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے تو اس سے محبت گزر نہیں رہی، تو پھر وہ نام لاتی ہے، کافی سارے سوراخ بناتی ہے، اس سے محبت باہر نکلتی ہے۔ تو میرے رب کو اپنے حبیب سے وہ محبت، پہلی قرآن کی قسم فلا وربک، فلا وربک، کیا قسم اٹھائی ہے اللہ نے، یہ سورہ نساء کی
پہلی قسم ہے قرآن کی، آخری قسم ہے والعصر، فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ، کیا پیار میرے رب نے یہاں چھپایا، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ کوئی اور ہے؟ قسم سے یوں پتہ لگ رہا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، خود ہی تو ہے۔ یہ اظہار محبت ہے، فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، اور اس کے علاوہ قرآن میں مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، بشیر و نذیرہ، یہ سب میرے رب نے آپ کو خوبصورت نام عطا فرمائے کہ اللہ کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، مختلف ناموں کے ساتھ اللہ اپنے حبیب کو پکار رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ایک عبد کا لفظ استعمال کیا، پھر اس سے اوپر اٹھے یا ایھا النبی، پھر اس سے اور اوپر آئے یا ایھا الرسول، پھر اس سے اور اوپر آئے اور اس میں لاڈ کو شامل کیا، لاڈ کو، ایک پیار ہوتا ہے کہ لاڈ ہوتا ہے، پیار تو ہے، عبد ہی، عبد ہی، ایھا النبی، ایھا الرسول، اور اب لاڈ ہو رہا ہے یا ایھا المزمل، یہ جس کیفیت میں کوئی بیٹھا ہو، کھڑا ہو، لیٹا ہو، اس کیفیت کے ساتھ اگر پکارا جائے تو یہ لاڈ اور محبت کی وجہ سے ہے۔ قم یا ابا تراب، جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا قم یا ابا تراب، تو اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، پھر یا ایھا المدثر، جو دن میں سویا ہوا ہو چادر اوڑھ کے، اس کے لیے لفظ مدثر ہے، جو رات کو سویا ہوا ہو اس کے لیے لفظ مزمل ہے، مزمل اے رات کو سونے والے اٹھ، مدثر اے دن میں سونے والے اٹھ، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تستکثر ولربک فاصبر، اٹھ جا میرے نبی۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو ربک فکبر بنتا ہے، ادھر سے پڑھو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، پھر اس کو پیچھے لے جاؤ، پیچھے سے شروع کرو تو ربک فکبر بنتا ہے۔ یہ واحد آیت ہے قرآن جو ادھر سے بھی ربک فکبر ہے، ادھر سے بھی ربک فکبر ہے، یہ تاکید کے لیے کہ اب تو میرے نغمے گا، میری بڑائی کے بول بول، لوگوں کے دلوں میں جو پتھر گھس چکے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک دے۔ تو میرے نبی نے کہا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں کو پیغام سناؤں، میری کون سنے گا، میں کس کو سناؤں، من ادعو ومن یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ سب سے پہلے دعوت دیں، میں سب سے پہلے قبول کرتی ہوں۔ دوسرا اپنے نبی کی زندگی پڑھو، سیرت پڑھو، تو سارے بچے اس کی نیت کرو، اپنی پڑھائی کے ساتھ انصاف کرو، آپس میں پیار محبت سے رہو، نیت کرتے نا سر، اللہم لک اور نکاح ہے مفتی امجد کی بیٹی کا نکاح ہے، اسامہ ولد ہارون، اور بیٹی عائشہ بنت مفتی امجد، اور مہر مہر میرے فاطمی، مہر فاطمہ، کدھر ہے وہ بچہ؟ تم بیٹھ دو، بیٹھ دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ۔ جی بیٹا اسامہ، عائشہ، سید عائشہ بنت مفتی امجد کو مہر فاطمی کے وضع کے نکاح میں دیا، قبول ہے؟ قبول ہے۔ بڑے زوردار بولے۔ ہمارا ایک زمیندار دوست تھا، اس کے گاؤں کا ایک بچہ کنڈکٹر لگ گیا بس میں، تو کنڈکٹر کا کام ہوتا ہے ڈرائیور کو کہنا استاد جی
آن دو استاد جی، جان دو استاد جی، کٹ لو موڑ لو، اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ تو مولوی صاحب نے اس سے کہا اب ٹھہر جا، بات تو کرنے دیں۔ تو مولوی صاحب نے اس سے کہا فلاں فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے ساتھ تیرے نکاح میں دی، تجھے قبول ہے؟ تو کہتا آن دے ہو۔ تو اس کے بھائی نے اس کو ایسے کونی ماری، کہتا جان دے ہو۔ تو مولوی صاحب نے کہا یہ آن دے ہو جان دے ہو نہ، تیرے نکاح نہیں ہوئے، میں نے قبول کیا۔ تو اللہ برکت، اللہم لک الحمد انت اہل۔ اجازت ہے جس طرح اجازت؟ ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ احسان کیا۔ میں جب پڑھتا تھا تو میرا ساتھ خارجی مطالعہ بہت تھا، اللہ نے ذہن اچھا دیا تھا، تو اپنی کتابوں سے فارغ ہو کر خارجی مطالعہ کرتا تھا۔ تو ہمارے ہاں عام معمول نہیں ہے اجازت حدیث کا، سند کے سافل اور عالی ہونے کا کوئی زیادہ رواج نہیں ہے، عرب میں بہت ہے۔ تو مجھے پتہ تھا کہ سند عالی بھی ہوتی ہے، سافل بھی ہوتی ہے۔ تو دورے کے آخری دنوں میں نے خیال دہرایا کہ کس سے جا کے اجازت لی جائے۔ تو مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے براہ راست شاگرد تھے۔ تو وہ رہتے تھے صفا کوٹ کے آگے گاؤں تھا۔ تو میں نے رائمنڈ میں، ہم جامعہ رشیدیہ میں دورہ کرتے تھے، جب رائمنڈ میں دورہ نہیں تھا، مولانا عبداللہ صاحب رائے پوری ان کی وجہ سے ہمیں وہاں بھیجتے تھے۔ تو کوئی لڑکا تیار نہ ہوا میرے ساتھ، تو ایک فتح جنگ کا تھا اور ایک بنوں کا۔ میں نے ان سے کہا تمہارا تو گھر بھی ادھر ہے، تم تو میرے ساتھ چلو، میں نے تو واپس ملتان آنا ہے۔ وہ تیار ہو، ہم صفا کوٹ پہنچے۔ ان کے بیٹے تھے عبدالرؤف صاحب رحمہ اللہ، کپڑے کی دکان۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ جی اس طرح ہم آئے ہیں اجازت حدیث کے لیے، تو ہنس پڑے، کہنے لگے انہوں نے مولانا عبدالحق کوڑا خٹک والوں کو اجازت نہیں دی، تو تم کون ہو؟ تمہیں تو جانتے بھی نہیں، وہ دیتے ہی نہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا محمد میاں صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ، ہم اس میں جامعہ مدنیہ میں، تو وہ حضرت شیخ مولانا مدنی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس کو بھی نہیں دی۔ ہم نے کہا کہ آپ پھر ہماری ملاقات کرا دیں، میں کہا چلو ملاقات کرا دیتا ہوں۔ تو ہم نے کیا کیا، پہلے گئے مسجد میں، 2 نفل پڑھ کے اس کا ثواب مولانا کو ہدیہ کیا، مولانا زیر گل صاحب کو، کہ یا اللہ ان کا دل نرم کر دے اور یہ ہمارا تحفہ ہم تک پہنچا دے۔ میں نے 2 شخصیتوں کو وجاہت کے لحاظ سے ایسا دیکھا ہے کہ ایسا اور کوئی نہیں دیکھا۔ مولانا زہر گل صاحب 6.25 فٹ قد، یہ میری 2 کلائیاں مل کے ان کی 1 کلائی بنتی تھی، اور ایسا نورانی چہرہ، آنکھیں چلی گئی تھی۔ دین میں تو مولانا زہر گل جیسی وجیح باہو میں نے نہیں دیکھا، اور دنیا میں اکبر بگٹی جیسا وجیح بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ 2 دفعہ مجھ سے ملنے گئے تھے یہی تبلیغ کے سلسلے میں، تو وہ کہنے لگے کون ہو؟ نابینا ہو گئے تھے، یہ لاٹھی ہاتھ میں تھی۔ تو میں متکلم تھا، میں نے کہا جی ہم طلبہ ہیں، رائمنڈ سے پڑھا ہے، سائبال میں دورہ کیا ہے، اور اب ہم آپ سے اجازت حدیث کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ جلال میں آ گئے، جیسے ان کے بیٹے نے کہا، اتنا غصے ہوئے، میں جاہل، میرے پاس کیا لینے آئے، مجھے کچھ نہیں آتا، ایسے آ گئے۔ کافی دیر ڈانٹتے رہے، اور اس میں ایک بات ان کے منہ سے نکلی، بغیر کتاب کے کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ ان کو خیال تھا کہ ہم ویلے ہی آ گئے۔ تو جب ان کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو ان کے بیٹے نے ایسے کیا کہ نہیں بولنا۔ میرے دونوں ساتھی نے مجھے ایسے کیا، ہمت کرو ہمت کرو۔ اب میں 2 کشتیوں پہ ہو گئی، ان کا بیٹے کہہ رہے ہیں، اور واقعی لگتا تھا کہ ڈانڈا کہیں ہمیں سر پہ نہ مارا۔ تو میں نے کہا حضرت کتاب ہمارے پاس ہے، ہم کچھ پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اگر آپ کو اچھا لگے تو ہمیں اجازت دے دیں، اگر اچھا نہ لگے تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ شیخ الہند کے شاگرد سے
کے سامنے ہم نے حدیث پڑھی تو ان کا ڈنڈا یہاں رکھا ہوا تھا، یہاں ایسے، تو انہوں نے ڈنڈا وہاں سے ہٹا کے یہاں رکھ لیا، یہاں ایسے، وہ کافی دیر اس کیفیت میں بیٹھے، ایک دم کہنے لگے اچھا پڑھو۔ تو میں نے یہ پہلی حدیث جو تھی انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث میں نے پڑھی، دوسری مولوی عبدالودود سے فوت ہو گئے انہوں نے پڑھی، تیسری مولوی اسحاق نے پڑھی۔ تو طریقہ ہوتا ہے کہ اول اور آخر پڑھا جاتا ہے۔ تو جب کتاب میں نے لے کے ورق الٹنے شروع کیے کہ آخری حدیث پڑھوں تو ورق گردانی کی آواز کانوں میں آئی، کہنے کہ بس کافی ہے، میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں، میری ایک شرط ہے، میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی، تم نے کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے تمہیں اجازت دی۔ تو ہم نے ان کی موت تک چھپائے رکھا، پھر ہم نے اعلان کر دیا۔ تو میں آپ سب طلبہ کو دورہ حدیث کے ہوں، تو میں کچھ نہیں، خالی ڈھول ہوں، لیکن چلو آپ کی نیکیوں میں میرا حصہ پڑ جائے گا، میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفر بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم يسر القران بألسنتنا وانطق به لساننا اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم آتنا حكما وعلما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما۔ یا اللہ، مولانا منظور صاحب نے ایک خوبصورت باغیچہ قربانی دیا ہے اپنی محنت سے، اس کو بہت بڑا گلستان بنا دے اور اسے ہدایت کا سب چشمہ بنا دے اور یہاں پڑھنے والے بچوں کو ہادی و مہدی بنا دے، امت کے لیے یہ ہدایت کا نشان بنا دے۔ یا اللہ، مولانا کی زندگی میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرما، ان کے نواسے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملا دے جو امت کے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور یا اللہ ان کی عمر صحت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، اس ادارے کو ہر قسم کی جو ضروریات ہیں اپنے غیب سے پوری فرما اور ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما، حاسد کے حسد سے خاص طور پر حفاظت فرما، شریر کے شر سے بچا، فتین کے فتنے سے بچا، ساحر کے سحر سے بچا، عین لامہ سے بچا، عین لامہ سے بچا، عین لامہ سے بچا، ہر قسم کی بلائیاں مقدر فرما، ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔